ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہمارا جو ہے 17 مارچ کو ہمارا جو ہے یہ آن لائن کلاس کا لیکچر ہے۔ چیپٹر نمبر 2 ہم کر رہے ہیں۔ تو جیسا کہ کل ہم نے دوسرا چیپٹر ہم نے سٹارٹ کیا تھا، تو اس میں ہم نے مقاصد تعلیم کی تعریف پڑھی تھی، نظام تعلیم کی تعریف پڑھی تھی، اور مقاصد تعلیم جو ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ڈرا کی جاتے ہیں، کہاں سے اخذ کیے جاتے ہیں، وہ ہم نے پڑھا تھا۔ پھر پاکستان میں جو مقاصد تعلیم ہے وہ کتنے قسم کے ہیں، ان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، وہ 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، وہ ہم نے کل پڑھا تھا۔ اور ہم نے یہ بھی کل پڑھا تھا کہ مقاصد تعلیم جو ہوتے ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک دائمی اور ایک ہوتا ہے عارضی۔ یہ بھی کل ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ تعلیمی مقاصد کو پاکستان میں 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یہ پڑھا تھا۔ ان میں پہلا جو ہے وہ روحانی مقاصد تھا، روحانی و اخلاقی مقاصد۔ ان کے اندر رضاء الہی، معرفت الہی، اطاعت الہی، دین اسلام کا علم اور فہم و بصیرت، اخلاق حسنہ و تزکیہ نفس اور فکر آخرت، یہ اس کی 6 اقسام ہم نے پڑھی تھیں، 6 مثالیں اس کی پڑھی تھی۔ اسی طرح سے دوسرا جو ذہنی و علمی مقاصد ہے وہ بھی ہم نے کل پڑھے تھے۔ ذہنی و علمی مقاصد میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس پہلے جو تھا وہ اس کی تعریف لکھی ہوئی تھی، پھر اس کی جو مثالیں ان میں نمبر 1 پہ خود شناسی، تسخیر کائنات، تصور علم سے آگاہی، خلافت الہی کی ذمہ داریاں اور عالمی قیادت کی صلاحیت، یہ ہم نے 5 اس کی جو مثالیں تھیں وہ ہم نے پڑھی تھیں۔ تو اس طرح سے ہمارے 2 ٹاپکس جو تھے وہ کل ہو گئے تھے۔ آج ہم نے تیسرا پڑھنا ہے۔ تو ہم اصل میں یہ پڑھ رہے ہیں کہ تعلیم جب انسان حاصل کرتا ہے، تو پاکستان میں جب بندہ کوئی بھی انسان یا بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو ہم لوگ اس کو کیا ہمارے مقاصد ہوتے ہیں کہ بچہ تعلیم حاصل کر کے کس قابل ہو جائے گا۔ تو تیسرا جو اس کا حصہ ہے وہ ہے معاشی و پیشہ ورانہ مقاصد، کہ ہمارا تعلیم حاصل کرنے کا یا تعلیم دینے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد حلال روزی کمانے کے اہل ہوں اور مختلف پیشوں کو اپنا کر اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اور ملک و قوم کے لیے معاشی ترقی کا باعث بنے، یعنی کہ وہ ملک کی ترقی میں کام آ سکے۔ تو یہ تیسرا مقصد ہے جو ہم عام طور پر بدقسمتی سے ہم نے اس کو پہلا مقصد بنایا ہوتا ہے کہ تعلیم حاصل کر کے ہم جو ہے کوئی نوکری حاصل کریں گے، کوئی پیشہ اختیار کریں گے۔ تو اصل میں اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو تعلیم کا جو معاشی و پیشہ ورانہ مقاصد ہیں ان کو تیسرا درجہ دیا گیا ہے، یہ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں۔ تو یہ اس کی تعریف آ جائے گی جو میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد اس کی جو مثالیں ہیں ان میں نمبر 1 پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کون کون سی اس میں کیا کیا کام ہو سکتا ہے معاشی و جو آپ نے یہ پڑھا پیشہ ورانہ میں۔ تو پہلی جو اس کی مثال بن سکتی ہے وہ ہے ہنرمند افراد کی تیاری۔ تو اس کی یہاں پر تعریف لکھی ہے کہ تعلیم کی بدولت ملک و قوم کو ایسے افراد مہیا ہوتے ہیں جو مختلف پیشوں میں مہارت رکھتے ہیں، یعنی کہ تعلیم حاصل کر کے انسان جو ہے مختلف پیشوں میں اور فنون میں اور علوم میں ایکسپرٹ بن جاتا ہے، بندہ اس میں مہارت حاصل کرتا ہے۔ جیسا کہ میڈیکل کی فیلڈ میں جا کر ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، زراعت کی تعلیم ہے، اس طرح سے مختلف قسم کی جو تعلیم کی جو اقسام ہے جب انسان وہ حاصل کرتا ہے تو اس سے انسان ہنرمند افراد کو تیار کرتا ہے تعلیم، اور وہ ملک کے مختلف پیشوں کو وہ مہارت رکھتا ہے اور ملک کی ترقی میں کردار ادا کرتے ہیں۔ تو دوسرا لکھا ہوا ہے کہ یہ جو تعلیم یافتہ افراد ہوتے ہیں وہ ملک کی معیشت میں ترقی اور خوشحالی کا باعث بنتے ہیں۔ تو تیسرا ہے اس کی جو مثال یا تیسری جو اس کی یہاں پر ریٹنگ دی ہوئی ہے وہ ہے معاشی خود کفالت، کہ تعلیم جب بندہ انسان حاصل کرتا ہے تو انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ معاشرے پر بوجھ نہ بنے، بلکہ وہ مختلف پیشے اور مہارتوں کے ذریعے اپنے روزگار حاصل کرتا ہے اور پیسے خود کما کر خود کفیل ہو جاتا ہے، دوسروں پر ڈیپینڈ وہ نہیں کرتا۔ تو معاشی خود کفالت کی تعریف بھی جو ہے یہ آپ کے سوالوں میں چھوٹے سوالوں میں دی ہوئی ہے، تو وہاں پر آپ جو ہے اس کی تعریف وہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں، یہاں سے بھی آپ بک سے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ یہ تعلیم کے جو ہے نا تیسرا جو ہم نے تعلیم کے مقاصد تعلیم پڑھ رہے تھے ان کے 3 حصے ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ ابھی چوتھا حصہ جو ہے وہ ہے سماجی و ثقافتی مقاصد۔ سماجی سے مراد ہوتا ہے معاشرتی، کہ معاشرے کے اندر انسان رہنے کے قابل ہو جاتا ہے، رہنے کے بارے میں علم حاصل کر لیتا ہے۔ اور ثقافتی مقاصد سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو رہن سہن ہے، ہماری جو زبان ہے، ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو ماحول ہے، اس کے بارے میں انسان جو ہے وہ معلومات حاصل کر لیتا ہے، اور پھر اس کو کسی جگہ پر جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے، اور انسان جو ہے کہیں پر جا کر مار نہیں کھاتا۔
تو اس میں جو ہے یہ لکھا کہ معاشرے کی تشکیل اور ارتقاء کے لیے، ارتقاء کہتے ہیں اس میں، اس کی ترقی کے لیے، اس کو آگے بڑھنے کے لیے باشعور شہریوں کی تیاری و فراہمی ضروری ہے۔ اگر معاشرے میں باشعور لوگ اور پڑھ لکھے لوگ نہیں ہوں گے تو معاشرہ ترقی نہیں کرے گا، اور معاشرہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے قائم نہیں رہ سکتا۔ اس میں کون کون سی مثالیں ہو سکتی ہیں؟ نمبر ایک لکھا ہے شہریت کے حقوق و فرائض کا شعور پیدا کرنا۔ نمبر بے پہ لکھا ہے افزان صحت کے اصولوں کا فہم اجاگر کرنا، سیاسی بصیرت و شعور پیدا کرنا، امت مسلمہ کا تصور ذہن نشین کرنا، اور پانچواں لکھا ہوا ہے وحدت انسانی کا شعور پیدا کرنا۔ اب ان سب کی چھوٹی چھوٹی تعریفیں دی ہوئی ہیں، ایک ہی لائن کی میں نے یہاں پر ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ ویسے تو نام سے سمجھ آ رہا ہے کہ شہریت کے حقوق و فرائض کی ادائیگی سے کیا مراد ہے کہ تعلیم کے ذریعے ہر شہری کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ معاشرے میں دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے قابل ہو۔ دوسروں کے جو حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، محلے والوں کے حقوق ہیں، اساتذہ کے جو حقوق ہیں، وہ ان سب کو ادا کرنے کے قابل ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ میں نے معاشرے میں کیسے رہنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بھی تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ اپنے فرائض کو بھی پہچانے اور ان کو اچھے طریقے سے اپنے فرائض کو ادا کرے۔ ایک تو اس کو حقوق پتہ ہوں کہ معاشرے میں اس کو کیا حقوق حاصل ہیں، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے فرائض کو بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ادا کر سکے۔ دونوں کام تعلیم کرتی ہے، آپ کو آپ کے حقوق بھی بتاتی ہے کہ آپ کو کون کون سے حق حاصل ہیں اس معاشرے میں۔ کالج میں مثلاً آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو کالج میں ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو کیا حقوق حاصل ہیں، معاشرے میں آپ کو ایز اے طالب علم کیا حقوق حاصل ہیں، یہ تعلیم آپ کو سکھاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی سکھاتی ہے کہ آپ کے فرائض کیا ہیں، کہ آپ نے حقوق حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ فرائض کیسے ادا کرنے ہیں۔ بیس کا جو لکھا ہوا ہے وہ افزان صحت کے اصولوں کا فہم اجاگر کرنا۔ افزان صحت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، ماحول کے بارے میں جو چیزیں صحت کے لیے ٹھیک ہے، بہتر ہیں، ان کے بارے میں حاصل کرنا، ان کے بارے میں جاننا اور ان پر عمل کرنا۔ جو چیزیں آپ کی صحت کے لیے، آپ کی ذات کے بارے میں، معاشرے کے بارے میں اور معاشرے کے ماحول کے بارے میں جو اس کو نقصان پہنچاتی ہیں، وہاں ان سے بھی آپ نے دور رہنا ہوتا ہے، یہ تعلیم آپ کو سکھاتی ہے۔ اور سیاسی بصیرت و شعور پیدا کرنا، تیسرا جس کی مثال یہاں پر دی ہوئی ہے وہ سیاسی شعور و بصیرت حاصل کرنا، کہ آپ جو ہے اپنے مسائل جو ہے، قومی مسائل کا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کون سے مسائل ہیں، ہمیں جو ہے وہ کون سا لیڈر ہمارے لیے بہتر ہے، کون سا لیڈر ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، ہمارے ملک کو کیا کرنا چاہیے، ہمارے ملک کی بہتری کے لیے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ سیاسی بصیرت جو ہے وہ آپ حاصل کرتے ہیں۔ پانچواں یہاں پر جو چوتھا جو دیا ہوا ہے امت مسلمہ کا تصور اجاگر کرنا، کہ ہمیں تعلیم حاصل کر کے طالب علم یہ جان سکتا ہے کہ دنیا بھر میں جو پھیلی ہوئی مسلم امت ہے وہ اس کے ساتھ اخوت کے رشتے کے ساتھ منسلک ہے۔ اخوت کہتے ہیں بھائی چارہ، کہ یہ نہیں کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ہم سارے وہ امت کے ساتھ، ہمارا امت کا ایک تعلق ہے، اور ہم بھائی چارے کے ایک تعلق کے ساتھ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اور پانچواں جو آپ کو یہاں پر مثال دی ہوئی ہے وہ وحدت انسانی نسل کا تصور پیدا کرنا۔ یہ تو اوپر ہم نے پڑھا تھا مسلمانوں کے بارے میں، اب اگلی جو ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ پورا جو انسان ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے جو بھی ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، کیونکہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور نسل انسانی کا آپس میں وحدت کا رشتہ ہے کہ ہم سب کو ایک ہی ہم کنبے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سب کی نسل ایک ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو یہ بھی تعلیم ہمیں سکھاتی ہے، ہمیں کسی کی نقصان کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، اور دوسروں کے فائدے کی جتنے کوشش کر سکتے ہیں، جتنے دوسرے کام آ سکیں اس کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ تو یہ تعلیم کے جو ہے ہمارے چار جو تعلیم کے مقاصد تھے ان کو چار حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، وہ میں نے آپ کو جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے بتائے ہیں۔ باقی نوٹس میں آپ کے پاس یہ سارے سوال جو ہے وہ مختصر سوالوں کی صورت میں لکھے ہوئے ہیں، وہاں سے بھی آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تعلیم کی اقسام۔ اچھا، یہ میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ تعلیم کی اقسام کو عموماً وہ تین حصوں میں کہہ دیتے ہیں کہ تعلیم کی تین اقسام ہیں، جو آپ نے تعلیم کے اسالیب پہلے چیپٹر میں پڑھا تھا۔ تو اسالیب اور چیز ہے، یہ تعلیم کی اقسام کا علیحدہ لفظ ہے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ تعلیم کی اقسام جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے عام تعلیم اور ایک ہوتا ہے پیشہ ورانہ تعلیم۔ یہ بہت آسان سا اور چھوٹا سا سوال ہے کہ پاکستان میں جو تعلیم ہے وہ اس کی دو اقسام ہے، ایک عام تعلیم اور ایک جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیشہ ورانہ تعلیم، یہ لکھا ہوا ہے، یہ دو جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ تو عام تعلیم یہ ہوتی ہے جو آپ لوگ معاشرے میں
اسکولوں اور کالجوں میں جو آپ حاصل کرتے ہیں اس کو عام تعلیم کہتے ہیں۔ یہ اوپر سب سے پہلی جو لائن ہے صرف آپ نے یہی ذہن میں رکھنی ہے کہ جو تعلیم آپ اسکول کالج اور یونیورسٹی سے حاصل کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ عام تعلیم کہتے ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے ہائی لائٹ میں کر رہا ہوں یہ ایسی تعلیم جس کا اہتمام اسکول کالجوں اور یونیورسٹیز میں کیا جاتا ہے اس کو عام تعلیم کہتے ہیں۔ یہ جو تعلیم ہے یہ معاشرے کی بقا کے لیے اور معاشرے کو چلانے کے لیے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو تعلیم ہوتی ہے وہ ہم اپنے نظریات اور اپنے عقائد جو ہے اپنی اقدار اور اپنی روایات اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت نسل نو کو منتقل کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی ہمارے عقائد ہے جو ہمارے نظریات ہیں ہماری جو اقدار ہیں جو روایات ہیں اور ہماری جو تہذیب اور ہماری جو ثقافت ہے یہ 6 چیزیں مل کر ان مختلف 6 چیزوں کو ہم جو ہے وہ اپنی نسل نو کو یہ منتقل کرتے ہیں عام تعلیم کے ذریعے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر لکھا ہے تعلیم کے ذریعے وہ عقائد نظریات کو ہم نسل نو کو منتقل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے پاس ہو جائے گی عام تعلیم۔ اس میں ہم نظریات اپنے اقدار اپنی جو ہے روایات اپنی تہذیب و ثقافت کو ہم جو ہے وہ منتقل کرتے ہیں۔ ہم نئی نسل کو آپس کے تعلقات کے بارے میں بتاتے ہیں، ہم ان کو اجتماعی زندگی گزارنے کے طریقے بتاتے ہیں اور زندگی کے بارے میں جو بھی معلومات ہے وہ بھی ہم نئی نسل تک پہنچاتے ہیں۔ اس سے پڑھ کر تعلیم کا ایک مقصد فرد کو اس قابل بنانا بھی ہے کہ وہ پڑھ لکھ کر خواندہ بن سکے۔ ٹھیک ہے، تعلیم حاصل کر کے انسان جو ہے وہ ایک خواندہ انسان بن سکے، یعنی کہ وہ پڑھ لکھ سکے۔ ٹھیک ہے جی، جو دنیا میں اس کو آگے کچھ چیزیں ضرورت پڑتی ہے اس کو پڑھنے لکھنے میں آسانی ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے پاس آ جائے گا کہ عام پاکستان تعلیم کے 2 اقسام ہیں۔ پھر نیچے لکھا بدقسمتی سے پاکستان میں خواندگی کی شرح جو ہے وہ بہت کم ہے، لیکن اس کے لیے کہہ رہا ابھی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو شرح خواندگی ہے وہ بڑھ سکے، یعنی کہ جو پڑھ لکھے لوگ ہیں ان کی تعداد زیادہ ہو سکے۔ تو اب عام تعلیم جو ہے پاکستان میں اس کے 3 مدارج ہیں۔ یہ بھی آپ کا ایک سوال آتا رہتا ہے چھوٹے سوالوں میں کہ پاکستان میں عام تعلیم کے کتنے مدارج ہیں، تو پاکستان میں عام تعلیم کے 3 مدارج ہیں۔ مدارج سے مراد یہ ہے کہ درجے لیول، جس طرح ہم گیم سے ہم کو مختلف گیم کھیل رہے ہوں تو ہم کہتے ہیں ہم پہلے لیول پہ ہوں میں دوسرے لیول پہ ہوں، تو اس طرح سے تعلیم کے پاکستان میں جو عام تعلیم ہے اس کے 3 درجے ہیں۔ ان کے نام کیا کیا ہیں؟ پہلا ہے ابتدائی تعلیم، پھر ثانوی تعلیم اور اعلیٰ ثانوی تعلیم۔ اس میں لکھا ہوا ہے اعلیٰ ثانوی و اعلیٰ ثانوی تعلیم، یہ دونوں جو ہے یہ ایک ہی ہیں۔ یہ جو 2 آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، پہلا ہے جی ابتدائی تعلیم، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، پھر ثانوی و اعلیٰ ثانوی، اور تیسرا جو ہے وہ اعلیٰ سطح کی تعلیم ہے۔ تو آپ نے اس کو عام طور پر آپ پڑھتے ہیں پرائمری ایجوکیشن، سیکنڈری ایجوکیشن، اور اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں اس کو ہائر ایجوکیشن۔ تو یہ 3 جو ہے پاکستان میں جو تعلیم کے مدارج ہیں عام تعلیم کے، وہ یہ آپ کو سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ لکھا ہے کہ نرسری سے لے کر ایم اے کی تعلیم جو ہے وہ انہی تمام زمروں میں آتی ہے، یعنی کہ انہی مدارج میں نرسری سے لے کر ایم اے کی تعلیم آتی ہے۔ تاہم سائنسی تعلیم اور پیشہ ورانہ تعلیم اس میں شامل نہیں ہے۔ اگر آپ سائنس کی کوئی تعلیم حاصل کرتے ہیں، کوئی ٹیکنالوجی کی، کمپیوٹر کی، یا کوئی ٹیکنیکل آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ تعلیم اس میں شامل نہیں ہے۔ اب یہ جو 3 مدارج ہم نے پڑھے ہیں یہ آپ کو ایز اے طالب علم، ایجوکیشن کا طالب علم آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابتدائی یا ایلیمنٹری ایجوکیشن کون سی ہوتی ہے، ثانوی تعلیم کون سی ہوتی ہے، اور یہ سارا آپ کے سامنے پہلے کہا جی کہ پہلی جماعت سے لے کر 8ویں جماعت تک کی تعلیم کو ابتدائی تعلیم کہتے ہیں یا ایلیمنٹری ایجوکیشن یہ کہلاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، پہلی کلاس سے لے کر 8ویں کلاس تک یہ 8 کلاسیں بنتی ہیں، تو اس کا دورانیہ جو ہے وہ ڈیوریشن جو ہے وہ 8 سال کا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے پرائمری ایجوکیشن کا دورانیہ جو ہوتا ہے وہ 1 سے لے کے 5 سال تک، اور مڈل ایجوکیشن کا دورانیہ 3 سال کا ہوتا ہے۔ اب یہ جو آپ کے سامنے ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہوتا ہے پرائمری ایجوکیشن جو کہ پہلی کلاس سے لے کے 5ویں کلاس تک ہے، اور اسی طرح سے دوسرا جو اس کا حصہ ہوتا ہے وہ 3 سال کا ہوتا ہے، جس میں مڈل ایجوکیشن آتی ہے، یعنی کہ 6، 7ویں اور 8ویں 3 سال کا یہ دورانیہ بنتا ہے۔ تو یہ سارے پہلی کلاس سے لے کر 8ویں کلاس تک کی جو تعلیم ہے 8 سال کا دورانیہ، اس کو ہم ایلیمنٹری ایجوکیشن کہتے ہیں۔ پھر آ جائے گا ثانوی تعلیم یا سیکنڈری ایجوکیشن۔ ابھی آپ نے اوپر دوسرا پڑھا تھا، جو دوسرا درجہ ہے وہ ہے ثانوی تعلیم اور سیکنڈری ایجوکیشن۔ تو 10ویں جماعت کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کو ثانوی تعلیم کہتے ہیں، اور جو 12ویں جماعت کی تعلیم ہوتی ہے اس کو اعلیٰ ثانوی یا ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کہتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے جو میٹرک جب آپ کر لیتے ہیں تو آپ نے ثانوی تعلیم کا پہلا حصہ مکمل کر لیا ہے، اور پھر ابھی آپ جس طرح سیکنڈ ایئر، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر میں ہوتے ہیں جب، تو سیکنڈ ایئر جب آپ پاس کر لیتے ہیں تو آپ اعلیٰ ثانوی تعلیم یا ہائر سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے وہ مکمل کر کے آپ تعلیم کے دوسرا درجہ جو ہے پار کر لیتے ہیں۔ تو ثانوی اور اعلیٰ ثانوی کی تعلیم ہمارے ملک میں ہائی اسکولز
اور ہائر سیکنڈری اسکولز میں دی جاتی ہے، یا اس کے لیے مختلف یہ اسکول ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں نا، اگر جس اسکول میں صرف 9ویں 10ویں کی تعلیم ہو تو اس کو ہم جو ہے ہائی اسکول کہتے ہیں، اور جس اسکول میں ایف اے کی تعلیم بھی ساتھ ہو، 11ویں 12ویں کی کلاسز بھی ہوں، تو ان کو ہم ہائر سیکنڈری اسکولز کہتے ہیں۔ کالجز میں بھی ہائر سیکنڈری سے تعلیم جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ تو اگلا جو آپ کا ہے وہ ہے جی اعلیٰ تعلیم یا ہائر ایجوکیشن۔ اب دیکھیں 12ویں کلاس تک ہماری جو ہے وہ 2 درجے ہو گئے، تو 13ویں جماعت سے لے کر 16ویں جماعت تک کی تعلیم جو ہوتی ہے وہ اعلیٰ تعلیم کہلاتی ہے۔ اس میں دیکھیں نا، بی اے تک کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کو گریجویشن کہتے ہیں۔ اب اس میں مختلف چھوٹے چھوٹے سوال بن سکتے ہیں۔ ایک تو آ جائے گا کہ اعلیٰ تعلیم کسے کہتے ہیں، یہ اعلیٰ تعلیم کی تعریف آ گئی کہ 13ویں جماعت سے لے کر 16ویں جماعت تک۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے جی کہ بی اے تک جو تعلیم ہوتی ہے اس کو گریجویشن کہتے ہیں، اور جو ایم اے کی تعلیم ہوتی ہے، ایم اے کی تعلیم کو پوسٹ گریجویشن کہتے ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے اب ایک اور سوال بن سکتا ہے یہ۔ اسی طرح سے یہ جو تعلیم ہوتی ہے یہ کالجز میں دی جاتی ہے اور یونیورسٹیز میں دی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ایم فل، اب دیکھ رہے ہیں جب ایم اے مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایم فل آ جاتا ہے، پی ایچ ڈی آ جاتی ہے، اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کی تعلیم بھی اعلیٰ تعلیم کہلاتی ہے۔ تو یہ ساری جو تعلیم ہے، یعنی کہ آپ 13ویں کلاس سے آگے جتنی بھی کلاسز ہوتی ہیں ان سب کو جو ہے وہ ہم اعلیٰ تعلیم کہتے ہیں۔ عام طور پر جو عام اسکول کالجز یونیورسٹیز وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ 16ویں کلاس تک تعلیم دیتی ہیں، جس کو ہم اب جو بی ایس کا سسٹم آ گیا ہے، تو اب آگے اگر آپ ایم فل کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں یا پوسٹ ڈاکٹریٹ کرتے ہیں تو وہ بھی اعلیٰ تعلیم کے زمرے میں ہی آئیں گی۔ تو یہ آپ کا جو ہے یہ تعلیم کی جو پہلی قسم تھی عام تعلیم، اس کے 3 درجے ہم نے پڑھے ہیں، اور پھر دوسرا اس کا جو حصہ ہے تعلیم کی اقسام میں وہ ہے پیشہ ورانہ تعلیم۔ تو پیشہ ورانہ تعلیم آپ نے آلریڈی اس کا نام ابھی پہلے سنا ہوگا کہ یہ وہ تعلیم ہوتی ہے جس کو انسان حاصل کر کے کوئی مختلف پیشے جو ہے وہ اختیار کر سکے، بندہ کسی کام کرنے کے قابل ہو جائے۔ تو اس میں کون کون سی تعلیم آتی ہے؟ اس میں طب کی تعلیم یعنی کہ ڈاکٹری، میڈیکل کی تعلیم، انجینئرنگ، زراعت، تجارتی اور کاروباری تعلیم وغیرہ شامل ہے۔ یہ ساری جو تعلیم ہوتی ہیں یہ ساری پیشہ ورانہ تعلیم میں شامل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب طب کی تعلیم کیا ہوتی ہے، ڈاکٹری کی تعلیم، اب جتنے بھی آپ نے اوپر پڑھے ہیں نا، ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ یہ تعلیم کیا ہوتی ہے اور ان کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلے لکھا ہے طب کی تعلیم، ٹھیک ہے جی۔ اس کا تعلق جو ہے وہ افراد کو صحت مند رکھنے اور مختلف بیماریوں سے بچانے کے لیے طب کی تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے۔ لیکن ڈاکٹری کی تعلیم کیوں حاصل کی جاتی ہے کہ جو معاشرے کے افراد ہیں ان کو صحت مند رکھا جائے اور ان کو بیماریوں سے محفوظ رکھا جائے۔ یہ جو تعلیم ہوتی ہے اس کا آپ کو صرف پتہ ہو کہ یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہ یہ جو تعلیم ہے اس کی بنیادی تعلیم ایف ایس سی ہوتی ہے، اور اس کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ حاصل کر سکتا ہے بچہ، اور اس کورس کا دورانیہ جو 5 سال پر مشتمل ہے۔ تو یہ طب کی تعلیم آ گئی۔ اسی طرح سے انجینئرنگ جو ہے لکھا ہوا ہے کہ ملک کی صنعتی ترقی کے لیے انجینئرنگ کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ جو مختلف یونیورسٹی اور جو مختلف کالج اور یونیورسٹی ہیں وہ یہ خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ اب انجینئرنگ کے مختلف شعبے ہوتے ہیں، سول انجینئرنگ، الیکٹریکل، مکینیکل اور دیگر شعبوں میں یہ تقسیم ہے۔ انجینئرنگ کی تعلیم جو ہے وہ بھی آگے مختلف اقسام کی ہے، سول انجینئرنگ، الیکٹریکل، مکینیکل۔ اسی طرح سے اس کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ بھی ایف ایس سی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں پر ایف ایس سی۔ پری میڈیکل جو ہے وہ تعلیم ہونی چاہیے طب کی تعلیم کے لیے، میڈیکل کی تعلیم کے لیے۔ انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے ایف ایس سی پری انجینئرنگ جو ہے وہ آپ کے پاس ابتدائی تعلیم، بنیادی تعلیم طور پر یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور ایف ایس سی کرنے کے بعد طالب علم کو انجینئرنگ یونیورسٹی میں جو ہے وہ داخلہ مل جاتا ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو ہوتا ہے نا انجینئرنگ کا کورس، یہ 4 سال کا کورس ہوتا ہے۔ میڈیکل کا کورس جو ہے وہ 5 سال کا ہوتا ہے، انجینئرنگ کا کورس ہوتا ہے یہ 4 سال کا ہوتا ہے، اس کے بعد بچے کو ڈگری مل جاتی ہے۔ اچھا، یہ آپ نے 2 تعلیم پڑھی ہیں، یہ دونوں جو ہیں وہ اکثر آتی رہتی ہیں۔ پھر آگے زراعت کی تعلیم ہے۔ تو زراعت کی جو تعلیم ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 70% لوگ جو وہ زراعت سے وابستہ ہیں، اور زرعی لحاظ سے پاکستان جو خود کفیل ہے، یعنی کہ ہم باہر سے کچھ چیزیں بہت کم منگواتے ہیں۔ اس طرح سے پاکستان کے تمام صوبوں میں زرعی یونیورسٹیاں موجود ہیں جہاں زرعی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ آپ کے پاس اس کی آ جائے گا ایک ایڈنگ، اور پھر ایک مطلب لائن آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ پھر طلبہ ایف ایس سی کرنے کے بعد داخل لینے کے قائل ہوتے ہیں۔ جب آپ ایف ایس سی بچہ کر لیتا ہے تو وہ زراعت کی جو یونیورسٹی ہے وہاں پر بھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے، جہاں پر وہ بی ایس سی آنرز زراعت اور ایم ایس سی آنرز زراعت کرائے جاتے ہیں۔ یہ پہلے جس طرح میں نے کہا تھا یہ ہمارا سلیبس پرانی بکس ہیں، تو پہلے بی ایس سی کی ڈگریز تھیں، ایم ایس سی کی ڈگریز تھیں، اب یہاں پر آپ بی ایس لکھ سکتے ہیں اور ایم ایس بھی لکھ سکتے ہیں۔ بہرحال آپ کا اس طرح کا سوال جو ہے کمپلیکیشنز والا سوال نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال ہے کہ تجارتی اور کاروباری تعلیم۔
کاروباری اور معاشی ترقی کے لیے تجارت اور ٹیکسٹائل وغیرہ کے شعبوں میں افراد کی مانگ جو ہے بڑھتی جا رہی ہے. جیسے جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے اسی لحاظ سے ٹیکسٹائل یعنی کپڑوں کی جو کام ہوتا ہے تجارت ہو گیا ان میں یہ سارا جو انسانوں ان کے افراد کی تعداد جو مانگ بڑھ رہی ہے جو اس مدار میں ہمیشہ پیش رفت ترقی کی ڈگری رکھتے ہیں. تجارتی و کاروباری تعلیم کے لیے کمرشل کالجز ہوتے ہیں. یہ کہاں سے تعلیم حاصل کی جاتی ہے؟ یہ تعلیم جو ہے یہ کمرشل کالجز، کامرس کالجز اور بزنس کالجز میں موجود ہوتی ہے جہاں پر طلبہ ان شعبوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو یہ بھی عام طور پر ایف اے کے بعد جو ہے بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے. پھر اگلی جو ہے قانون کی تعلیم ہے. قانون کہتے ہیں ایل ایل بی جو بچے وکالت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہ کیوں حاصل کی جاتی ہے؟ معاشرے میں امن و امان قائم کرنے اور عام افراد کو عدل فراہم کرنے کے لیے قانون کی تعلیم حاصل کی جاتی ہے. تو میرے خیال سے سوال اس دفعہ آپ کے سوال پیپر میں بھی آیا تھا جو میں نے بنائے تھے ہم نے کہ قانون کی تعلیم کیوں حاصل کی جاتی ہے، کیوں ضروری ہے. تو یہ اس کا یہ جواب بنتا ہے کہ معاشرے میں امن و امان قائم کرنے اور عام افراد کو عدل و انصاف مہیا کرنے کے لیے تعلیم دی جاتی ہے. مختلف یونیورسٹیاں قانون کی تعلیم کا اہتمام کرتی ہیں. بی اے کے بعد قانون کی تعلیم میں داخلہ ملتا ہے کیونکہ یہ جو سلیبس ہمارا پرانا ہے تو بی اے کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے تو اس تعلیم کو ایل ایل بی کہتے ہیں اور اس کا دورانیہ جو ہے وہ 2 سال سے کہہ رہا ہے کہ بڑھا کر 3 سال کر دیا گیا ہے. اب یہ بھی چینجز آ گئی ہیں، دونوں میں چیزیں چینج ہو گئی ہیں کہ اب جو ہے وہ ایف اے کے بعد جو ہے بچہ قانون کی تعلیم یعنی کہ ایل ایل بی کر سکتا ہے اور اس کا دورانیہ جو ہے وہ 4 سال اب کر دیے، پہلے 5 سال کر دیا گیا تھا اب 2 سال کر دیا گیا ہے. ہوم اکنامکس کی تعلیم تو یہ اور لڑکیوں کے لیے ہوتا ہے کہ گھروں کی تزئین و رہائش کے لیے عورتیں تعلیم حاصل کرتی ہیں تاکہ گھر کے جو ہے وہ بجٹ اور گھر کی تزئین و رہائش اور بچوں کی پرورش اور نگہداشت یعنی کہ بچوں کو پالنا وغیرہ یہ اس میں یہ سکھایا جاتا ہے. یہ بھی پیشہ ورانہ تعلیم میں آتی ہے. پھر تربیت اساتذہ ہے. یہ جو بچے ٹیچر جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، بچوں استاد حاصل کرتے ہیں تاکہ ان کو پڑھنے لکھنے کا طریقہ آ سکے. تو استادوں کے بغیر بھی تعلیم کا تصور ممکن نہیں ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ تعلیم کے شعبے میں بھی آنے والے اساتذہ کی صحیح تربیت کی جائے. دنیا بھر میں اساتذہ کی تربیت کو بہت اہمیت حاصل ہے. پاکستان میں تو ابھی اس کا بہت زیادہ شعور ابھی اجاگر ابھی ہو چکا ہے، ابھی سٹارٹ ہوا ہے سندھ میں اور پنجاب سندھ میں ضروری ہو گیا ہے کہ بندہ وہی ٹیچنگ کر سکے گا جس کے پاس کوئی پیشہ ورانہ ڈگری ہوگی. تو اس کے لیے پاکستان میں اساتذہ کی تربیت کے لیے ایلیمنٹری کالجز ہوتے ہیں، کالجز آف ایجوکیشن ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ادارہ ہائے تعلیم و تحقیق جیسے ادارے موجود ہیں جہاں پر آپ جو ہے ریسرچ وغیرہ بھی کرتے ہیں. اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ ایسی یونیورسٹی آف ایجوکیشن بھی قائم کی جا چکی ہے. ان کا پیور مقصد جو ہے وہ بی ایڈ کرنے کے لیے بی اے یہ بی ایڈ وغیرہ عام طور پر بہت زیادہ یہ عام طور پر کراتی ہے پاکستان میں. تو بی ایڈ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے بی اے کی تعلیم ضروری ہے اور اس کے بعد پھر ایم ایڈ اور پھر بی ایڈ کی تعلیم ضروری ہے. یعنی کہ بی ایڈ کے لیے بی اے کی تعلیم ضروری ہے یہ لکھا ہوا ہے اور بی ایڈ جب آپ کر لیتے ہیں پھر اگر آپ نے ایم ایڈ کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ بی ایڈ کی ڈگری ہونا ضروری ہے. تو اب جو ہے ایم ایڈ ختم ہو چکا ہے پاکستان میں. بی ایڈ جو ہے وہ بھی بی اے کے بعد بھی ہوتا ہے، ایم اے کے بعد بھی ہوتا ہے اور ایف اے کے بعد بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے لکھا ہوا ہے کہ اگر ایجوکیشن کی بات کی جائے تو بی اے کے بعد ایم اے ایجوکیشن میں بھی داخلہ ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آگے لکھا ہے کہ ایف ایس سی کے بعد جو ہے وہ بی ایس ایجوکیشن کی ڈگری جو ہے وہ 3 سال کی دی جاتی ہے. تو یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ ایف اے کی تعلیم ہو گئی ہے، اب یہ بھی سسٹم چل رہا ہے کہ ایف ایس سی کے بعد آپ بی ایس ایجوکیشن آپ کرتے ہیں جو کہ 4 سال کی ڈگری ہے یہ. ٹھیک ہے. اس کا دورانیہ بڑھا دی گیا ہے. تو آخری جو ہے وہ آپ کا یہاں پر جو پیشہ ورانہ تعلیم میں آتا ہے وہ کمپیوٹر کی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم. تو آپ کو پتہ ہے آج کل جو دور جو ہے وہ کمپیوٹر کا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. اب ٹیکنالوجی کے ذریعے دنیا بھر کے جو ہے ممالک ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے اور دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. تو یہ سوال آپ کا اکثر آتا ہے گلوبل ولیج سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا آپ نے یہ لکھنا ہے کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے دنیا بھر کے تمام جو ممالک ہیں ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. یہ بھی آپ کے سامنے اکثر یہ سوال آتا رہتا ہے. تو انٹرنیٹ سے کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بھی آپ کا آتا ہے کہ انٹرنیٹ کی جو ہے وہ آپ بتائیں جی کوئی بھی جو ہے وہ 3 فائدے. تو یہ لکھو انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو سمیٹ کر قریب کر دیا ہے. ایک تو یہ ہے اس کا فائدہ. دوسرا انٹرنیٹ کے ذریعے ہر قسم کی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں اور اب دنیا کی بڑی بڑی جو لائبریریاں ہیں وہ بھی انٹرنیٹ سے استفادہ حاصل کر رہی ہیں یعنی کہ ان سے فائدہ حاصل کر رہی ہیں. تو یہ انٹرنیٹ کے 3 جو فائدے یہ آپ کے سامنے آتے ہیں. تو اسی طرح سے ہمارا آج کا جو ہے یہ دوسرا چیپٹر ختم ہو جاتا ہے. کل انشاءاللہ بدھ والدین میں اس چیپٹر میں سے آپ کا جو ہے وہ ایک ٹیسٹ تیار کروں گا جس میں سے آپ کا جو ہے وہ ایم سی کیوز ہو سکتا ہے وہ میں آپ کو دوں جو بھی بتا دوں گا آپ کو.
اسی پیریڈ کے دوران آپ کا جو ہے وہ ٹیسٹ لیا جائے گا۔ آج جو ہے ہم نے سب سے پہلے جو جب سٹارٹ کیا ہے تو ہم نے جو پاکستان میں تعلیم کے مقاصد تھے، جو 4 اقسام ہیں ان میں سے 2 کل ہم نے پڑھی تھی، آج ہم نے تیسرا قسم پڑھی ہے۔ تیسرے جو اس کے حصے ہیں وہ ہے معاشی و پیشہ ورانہ مقاصد، ان کے بارے میں پڑھا ہے۔ ان کی آگے جو 4 5 اقسام آپ کو دی ہوئی تھی، 3 یہ جو لکھا ہوا ہے ہنرمند افراد کی ترقی، معاشی ترقی اور معاشی خود کفالت، یہ 3 ہم نے پڑھے۔ پھر سماجی اور ثقافتی مقاصد کے بارے میں پڑھا، اس کی 5 مثالیں آپ کو دی ہوئی تھیں، یہ ہم نے پڑھی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ تعلیم کی اقسام ہم نے پڑھی ہیں کہ پاکستان میں تعلیم جو ہے وہ عام طور پر 2 حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے، ایک عام تعلیم اور ایک پیشہ ورانہ تعلیم۔ عام تعلیم کے بارے تعریف پڑھے ہم نے، اس کی جو 3 مدارج ہیں وہ ہم نے پڑھے، اور پھر ہم نے جو ہے وہ پیشہ ورانہ تعلیم کے بارے میں پڑھا، اس کی تعریف پڑھی، اور پیشہ ورانہ تعلیم میں کون کون سی ڈگریز جو ہے وہ آتی ہیں۔ طب کی تعلیم، انجینئرنگ کی تعلیم، زراعت کی تعلیم، تجارتی کاروباری تعلیم، قانون کی تعلیم، ہوم اکنامکس کی تعلیم، تربیت اساتذہ، کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم۔ تو یہ جتنے بھی ہم نے یہ پڑھی ہیں 6 7 قسمیں، یہ ساری پیشہ ورانہ تعلیم میں آتی ہیں، یعنی کہ اس کے بعد آپ کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا چیپٹر ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوں گی آن لائن کی وجہ سے۔ میں نے کیونکہ ہم ریویژن کر رہے تھے، اس لیے میں نے یہ جو ہے وہ چیپٹر ختم کر دیا آج۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کل اس کا ٹیسٹ لیں گے آپ سے، آپ نے اس کو گھر میں بیٹھ کے پڑھنا ہے، تیاری کرنی ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز یا کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ مجھ سے جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ میں پتہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت مہربانی، شکریہ، اللہ حافظ۔